الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی مبارک ساعات کو مکمل طور پر گزارنے کی توفیق بخشی اور ہم نے اس کے اندر اپنے اعتبار سے عبادات میں سبقت کی بھی کوشش کی اور جنہوں نے اس ماہ رمضان میں مکمل طور پر اللہ رب العزت کی عبادات میں اپنے آپ کو لگایا اور وقت صرف کیا، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹا، برکتوں کو سمیٹا، اور یقیناً اس نے اللہ رب العزت کے ہاں گزشتہ رات لیلۃ الجائزہ میں اپنی مغفرت کا انعام بھی لے لیا ہوگا۔ ہم اس پر اللہ رب العزت سے یہ امید کرتے ہیں اور یہ تمنا رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل کیا ہوگا جن کی رمضان المبارک میں اللہ رب العزت برکت کر مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہر تہوار کے اندر عید یا اس طرح کے کچھ عبادتیں رکھی گئی ہیں، وہ ان کے اپنے مذہب یا اپنے مسلک کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے 2 دن، یوم الفطر اور یوم عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 دن ہیں مسلمانوں کی عید کے۔ اور ہماری جو عید ہے یہ خالصتاً ایک عبادت کا دن بھی ہے۔
ایک انعام کے طور پر تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام، ایک عبادت کے طور پر بھی ہے۔ یہودیوں کے ہاں عید منائی جاتی ہے جس دن وہ بنی اسرائیل سے ان کو آزادی ملی، تو اس دن کے اعتبار سے وہ عید مناتے ہیں۔ عیسائی کرسمس کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو دیکھ کر اس کے مطابق کرسمس ڈے مناتے ہیں، وہ ان کے عید کا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں ہولی وغیرہ اس طرح کے جو ایام ہیں وہ ان کے ہاں عید کے دن ہوتے ہیں۔ تو مختلف واقعات ان کے ہاں ہوئے تو اس دن وہ عید منا لیتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ اسلام کے اندر، دین کے اندر، شریعت کے اندر اگر اہم واقعات کو دیکھنے لگے تو سب سے بڑا اور سب سے اہم واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے۔ 12 ربیع الاول، یہ قدسہ کو بلا کر رہا ہے اسپیکر پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن سب سے بڑا دن ہے۔ اگر ہم عید مناتے تو اس دن منانی چاہیے تھی۔ اگر واقعات پر عید ہوتی، یعنی کسی اہم اور کسی بڑے واقعے کی وجہ سے عید منائی جاتی تو سب سے بڑا اور اہم ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا کہ اس دن ہم عید مناتے۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر عید اپنی مرضی سے نہیں منائی جا سکتی۔ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فتح مکہ کا عظیم واقعہ پیش آیا، جس وقت مسلمانوں کو فتح ہوئی، فتح مکہ میں داخل ہوئے، آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا، جو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، جو کعبے کے اندر چلا جائے گا، حرم کے اندر پناہ لے لے گا، ابو لہب کے گھر میں چلا جائے گا، اس کو امان ہے۔ اتنا بڑا اعلان کیا۔ وہ دن ہوتا جس دن لوگ سمجھ رہے تھے آج خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، آج خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پر اتنا ظلم کیا تھا، اتنا ظلم کیا تھا کہ وہ خون کی ندیاں بہانے سے کم اس کی کوئی جزا ہو نہیں سکتی تھی۔ قصاص کی اگر صورت تھی تو خون کی ندیاں بہائی جاتی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس دن کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور الحمدللہ فتح مکہ ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے چھت پر چڑھ کر اس دن اذان دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی اہم واقعے پر ہم عید مناتے تو پھر وہ فتح مکہ والا واقعہ تھا، آپ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ تھا۔ اور اسی طریقے سے غزوہ بدر، 313 صحابہ، چند تلواریں، 2 گھوڑے، ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہزاروں کے لشکر کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے فتح دی۔ تو وہ واقعہ تھا کہ ہم اس دن 17 رمضان المبارک کو پھر عید مناتے۔ یہ تاریخ اسلام کے اندر اور بھی بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی واقعات پر مشتمل ہے، اور ایک سے ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام
مختلف قسم کے معجزے ظاہر ہوئے، وہ بھی ایک بڑے بڑے واقعات ہیں۔ اور خود قرآن پاک یہ آج تک آپ علیہ السلام کا معجزہ چلا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں۔ آج دنیا والے کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے متبادل کوئی کتاب لا کر پیش کر سکے، اور یہ آج سے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، جس وقت اللہ رب العزت نے ایک عام بندے کو، ایک جاہل ان پڑھ کو بھی اتنا دماغ دیا تھا کہ وہ فی البدی بڑے بڑے اشعار بول دیا کرتا، سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خود اشعار بنا دیے جاتے تھے۔ اور اس وقت ایک رواج تھا، کعبہ کے دیوار پر جس کا شعر سب سے زیادہ مشہور ہوتا، وہ کعبے کی دیوار پر آ کر اپنا شعر لٹکاتا کہ لاؤ اس کے مقابل کوئی شعر لے کر آؤ، پھر کوئی اور لے کر آتا، اس کا اتر جاتا اس کا۔ اس طرح آپس میں ایک مقابلہ چل رہا ہوتا۔ تو اس زمانے سے کوشش جاری ہے کہ قرآن پاک کے متبادل کوئی کتاب لائی جائے، اور اس کے لیے کوشش آج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جب یہ معجزہ ہے تو معجزے کو کوئی بدل نہیں، اور یہ قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اور سب سے بڑھ کر اس کو یہ معجزہ ہمیں دیا گیا ہے، اور ہماری اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کے اعتبار سے ہے، اور ہم آخری امت ہونے کے اعتبار سے۔ جو اعزازات، جو انعامات آپ علیہ السلام کو ملے، اسی کے حقدار ہم بھی کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی انہی القابات سے نوازتے ہیں۔ آخری امت یہی امت ہے جس کو تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل کیا۔ حالانکہ کتنی امتیں گزری ہیں پہلے، لیکن احساس ہوگا کہ یہ میرے نبی کی امت میں سے، میرے محبوب کی امت میں سے، ان کا مرتبہ، ان کا اعزاز ایسے نہیں بڑھ گیا۔ ان کو رمضان المبارک، شب قدر جیسی عبادات سے نوازا گیا ہے۔ شب قدر کی عبادت ہزاروں سال، 63 سال، 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے کے برابر ایک رات کا ثواب ہے۔ کتنا بڑا احساس ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، اور ایک روزہ رکھنے پر اس روزے کی جزا میں خود ہوں، یہ فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں خوب انعام و اکرام مل رہا ہے۔ اب ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس انعام و اکرام میں شامل ہوتے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے، کئی لوگ ہیں جو صاف ستھرے کپڑے پہن کر عام لوگوں کی طرح عیدگاہ میں شریک ہو جائیں گے، نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک جس پر اللہ رب العزت نے یہ عید رکھی تھی، جس کے انعام میں یہ عید رکھی تھی، کس نے رمضان المبارک کا حق ادا کیا؟ کس نے 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی کوشش کی؟ کس نے صبح سے شام تک بھوک اور پیاس میں رہ کر اس روزے کو پورا کیا؟ کون ہے تہجد کی رکعت میں اٹھا 2-4 رکعت اسے ادا کی؟ کون ہے صدقۃ الفطر یا زکات ادا کی؟ کون ہے جس نے استغفار کا اہتمام کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر ایک جگہ بیٹھ کر
کئی مرتبہ استغفار کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کئی ہزار مرتبہ ایک مجلس میں آپ استغفار پڑھ لیا کرتے، ایک مجلس میں کئی ہزار مرتبہ استغفار کی تسبیح کیا کریں، اس سے دل نرم ہوتا ہے، ایمانی کیفیت بڑھتی ہے، اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے۔ آج یہ ڈر نہیں، آج اس ڈر ہمارے اندر سے ختم ہو چکا۔ ہم پورا ہفتہ، بعض دفعہ بدقسمتی سے پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ایک مسلمان بندہ مسجد میں قدم تک نہیں رکھتا۔ ہر شخص اپنے گھر بار میں جا کے دیکھے میں نے اللہ رب العزت کا کتنا حق ادا کیا، حالانکہ وہ سب میرے ہی فائدے کے لیے تھا۔ میری ہمیشہ والی زندگی جہاں میں نے اپنی پوری زندگی جا کر بقیہ ایام گزارنے ہیں، اس کے لیے سارا انعام و اکرام تھا، لیکن میں نے چند دنوں کی لذت کے لیے، چند دنوں کے آرام کے لیے اس کو قربان کر دیا۔ ہمیشہ والی زندگی کو قربان کر دیا۔ میں نے کہا اللہ رب العزت کہ ہاں ہمارے پر ایک ستاری کی چادر ڈالی گئی ہے کہ میں آپ کی امت کو ایک دوسرے کے ساتھ رسوا نہیں دوں۔ حدیث میں آتا ہے صرف آج نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ کے جو قریب ترین لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے، غلطیاں بشری تقاضوں کے مطابق ان سے بھی ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں جن سے ہو چکی ہوں گی، گناہوں کی وجہ سے گناہوں میں چلے گئے ہوں گے، اللہ رب العزت اس طرح رومال، حدیث میں آتا ہے کہ رومال اس کے چہرے پر رکھیں گے اور خود اپنے چہرے پر رکھ کر اس سے پوچھیں گے بتا کون سی غلطی، کہیں میری بقیہ امت کے لوگ نہ سن رہے اس کی اتنی ستاری رکھی جائے۔ آج آپ نہیں دیکھتے گھر کے اندر چند افراد ہیں، ایک بچے کو والد نے ڈانٹ دیا وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اور ایک بچہ ہے اس کو جتنا مرضی مارو وہ سیدھا نہیں ہوگا، فرق ہوتا۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کے مزاج کی رعایت رکھیں گے۔ میرا بندہ اگر میں نے اس کو سب کے سامنے کر دیا کہ رسوا نہ ہو جائے، مجھے ڈر ہے اس کے ناراض ہونے کا، تو سب سے ہٹ کر خاموشی سے اس سے بات کریں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ہم کلام ہے۔ آج رمضان المبارک ہم گزار کر آئے ہیں، مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اس رمضان المبارک کو کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی اور اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ آج وہ انعام کے مستحق ہیں، اور اس نماز ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو مغفرت کے پروانے ملے گا، اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی کہ رمضان المبارک جس میں ہر رات 10 لاکھ کے قریب لوگ کو اللہ رب العزت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما، ایسے ایک ماحول بنا ہوا تھا، ایک نظام بنا ہوا تھا، تراویح کا اہتمام ہو رہا تھا، روزوں کا اہتمام ہو رہا تھا۔ اگر یہ غافل پھر بھی نہیں اٹھا تو اللہ کی طرف سے اس نے بڑا نقصان کر دیا، اپنا نقصان کر دیا۔ آپ جاتے ہیں کوئی سائیکل پر یا موٹر سائیکل پر کوئی بوری لے کے جا رہا ہو، اچانک اس کا کہیں سے کوئی سراغ ہو جائے، گرنے لگ جائے، تو جگہ جگہ لوگ اس کو روکتے ہیں، تیرا نقصان ہوگا، تیرا نقصان ہوگا۔ ہر چلنے والا بندہ اس کو روکتا ہے، لیکن آج ہمارا ایک مسلمان کا نقصان ہو گیا، میرے بھائی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، ہم پرواہ نہیں۔ سب سے بڑھ کر اگر ہمارے اندر ہماری کیفیت میں یہ آ جائے کہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس کے اندر اتر جائے،
وہ ہمیشہ ہم نے جا کر رہنا ہے تو ہر بندہ عبادات کی طرف بڑھے گا. آج ہمیں یقین نہیں ہوتا اس پر، اور ہم گناہوں میں جاتے جا رہے ہیں. معمولی گناہ ہمارے اندر ہو جاتے ہیں. مبارک ہو ان لوگوں کو جن کے والدین ابھی حیات ہیں، روزانہ حج اور عمرے کی زیارت کرتے ہیں. حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے ان کی زیارت کرنے پر. جن کے والدین زندہ ہیں ابھی جائیں گے، سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی والدہ نظر آئے تو ان کو عید مبارک کہنا. آج ہمارے والدین مغربی معاشرے کی وجہ سے، ہمارے اپنے مزاج کی وجہ سے ان کے ساتھ بڑی حق تلفی ہو رہی، ان کی رعایت نہیں رکھی جا رہی. جو مغربی طرف سے ہمارے لیے آتا جا رہا ہے ایک مزاج، اس کو ہم اپناتے جا رہے ہیں. دینی احکامات کی طرف، دینی ترجیحات کی طرف نہیں بڑھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھی، اس کو بھلا دیتے ہیں. والد والدہ ہم سے تقاضا کرنا چھوڑ دیا. میرا جوان بیٹا یہ کہ غصہ کر جائے، اپنی دوائی تک نہیں منگواتے. یہ حالات ہو چکے. یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جو کچھ ہم تھوڑا بہت عبادت کرتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ختم کرتا ہے. کہ میں اپنے بیٹے سے کچھ مانگوں گا، اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پر کہیں بل نہ آ جائے اور یہ ناگواری کا اظہار نہ کرتے. والدین اس ڈر سے اپنی بات رکھتے ہی ہیں. تو یہ موقع ہے ان سے دعائیں لینے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں نے بڑی حدیث سنائی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے والدین زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو، ان کی خدمت کر کے ان سے وہ جنت نہ لے سکے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، اسے دین اسلام کی کوئی ضرورت. جبرائیل امین نے دعا کی، آپ علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام سے جبرائیل امین نے کہا کہ آپ اس پر لازمی آمین کہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام بات مرتبہ خاموشی اختیار کرتے، اپنے بندوں کے حالات کو دیکھتے، لیکن اس پر آمین کہا کہ یہ بہت بڑا فریضہ ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. یہی والدین ہماری جنت کا ضامن ہے. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. اللہ رب العزت اگر میری رضا چاہتے ہو پہلے اپنے والد کی رضا لے. حضرت اویس رضی اللہ تعالی صحابی نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کر بڑا نام کمایا. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور تلاش کیا کہ یہ بندہ کدھر ہے. فرمایا وہ چڑھانے کے لیے گیا ہوا ہے. وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس سے کیوں بات کرتے؟ لوگوں نے یہ کہا وہ تو پاگل سا ہے، امیر المومنین آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھتے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا وہ پاگل نہیں، تم لوگ پاگل ہو. اور چلے گئے اس کے پاس. دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑا نوافل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. قریب میں اس کے اونٹ وغیرہ وہ چل رہے ہیں. قریب جا کے بیٹھ گئے. حضرت اویس نے دیکھا کہ کوئی آگے بیٹھ گیا ہے تو فوراً اپنی نماز مختصر کر دی. مختصر کر کے پوچھنے لگے کیسے آئے آپ؟ فرمانے لگے میں دعا کے لیے. نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ.
آپ فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے کہ امیر المومنین مجھ سے دعا کے لیے پوچھو۔ حضرت عمر فاروق بولتے ہیں تمہیں اپنی قدر کا نہیں پتا لیکن ہمیں تمہاری قدر کا پتا ہے۔ تم زمین پر چلتے ہو لیکن تمہارے قدموں کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی۔ صرف کس وجہ سے اعزاز ملا؟ اپنی والدہ کی خدمت کر، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے صحابی کے مرتبے پر فائز نہ ہو سکے کہ آپ علیہ السلام کی زیارت کا موقع نہیں ملا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو بھیجا جاؤ دعاؤں کے لیے ان سے بات۔ حضرت عویس سے دعاؤں کا بولنا، حضرت عمر فاروق امیر المومنین، کتنا بڑا احساس ہے، کتنا بڑا نام ہے، جن کے مزاج پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات نازل کی۔ آپ کے دل میں آیا شراب حرام ہونی چاہیے، اللہ رب العزت نے آیات نازل کی۔ آپ کے دل میں آیا کہ امہات المؤمنین کا پتہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے آیت نازل کی۔ کئی آیات ہیں اس طرح کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج پر اللہ رب العزت نے نازل کی اور دین کا حصہ ہے۔ آج ہم تراویح جو 20 رکعت پڑھتے ہیں یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک امام کے پیچھے جمع کیا، ورنہ اس سے پہلے ایک انفرادی طور پر تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عرصہ ٹائم ہو گیا، 10 منٹ ہے، 8 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا تو انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے جماعت شروع ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو ہماری، اور ہم ان کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ جب اپنے والد کو جا کر گلے سے لگائیں گے تو ان کے اندر سے کتنی دعائیں نکلیں گی، ان دعاؤں کو لینا یہ آپ کی نجات کا باعث ہوگا۔ آپ کی والدہ کی دعائیں، ان کو آپ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بس میرا بچہ میرے ساتھ ہنس کر بات کر لے، میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائے، کچھ ہنسی مذاق ہمارے ساتھ کر لے، یہ خواہش ہوتی ہے والدین کی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یقیناً جہاں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے والدین کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال کا ہوگا اس وقت، معلوم نہیں کتنی زندگی ہے آگے، کسی کی 2 سال، کسی کی 4 سال، کسی کی بڑی حد 10 سال ہوگی۔ امت محمدیہ کی عمر ہی 60 سال ہے اس وقت، اور آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 55 سال پر آ چکی ہے، اتنی عمریں کم ہو چکی ہیں۔ پہلے جو بیماریاں 50 سال میں ہوتی تھی آج کل 40 سال میں ہونے لگی۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن سے ہم اپنی جنت لے سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزارا، اگر اس میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکے تو یہ اعمال، یہ دروازے ابھی بھی ہمارے لیے کھلے ہیں۔ ابھی اللہ رب العزت کا انعام و اکرام ختم نہیں ہوا۔ آج کی مجلس میں اپنے گریبان میں جھانک کر اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے حضور صرف یہ بول دے گا یا اللہ میں اپنے پہلے والی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، اب آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں، میری اس دعا کو قبول کر لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں اٹھنے سے پہلے آپ اس حالت میں ہوں گے جیسے آج آپ کی ماں نے آپ کو جنا۔ پورا رمضان مبارک بغیر روزوں کے گزر گیا، بغیر تراویح کے گزر گیا، ایک مرتبہ بھی قرآن پاک اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن آج اگر اسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کر لی تو اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے۔ ہمارا رب تو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، میرے بندہ کسی طریقے سے تیرے منہ سے کچھ الفاظ نکل جائے میں تیری مغفرت کر دوں، تم مان تو صحیح مجھ سے
اندر سے آواز نکال تو صحیح تھوڑی سی، مجھے تیرے آنسو نہیں چاہیے، تیری تہجد نہیں چاہیے، تیری تلاوت نہیں چاہیے، تیری توجہ چاہیے۔ میری طرف ایک قدم بڑھا، میری طرف ایک توجہ کر لے، تاکہ یہ جو انبار میرے جنت لگائی ہوئی ہے یہ تیرے سامنے کھول کر رکھ۔ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ تم لوگ ایسے ایک سبحان اللہ، صرف ایک سبحان اللہ کہنے پر، زور سے کہے سبحان اللہ۔ ایک سبحان اللہ کہنے پر اللہ رب العزت جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں اپنے اس بندے کے لیے۔ کہا جاتا ہے اچھی نسل کا گھوڑا کئی سال تک اس کی چھاؤں میں اگر بھاگتا رہے تیز رفتار میں، اس کا سایہ ختم نہیں۔ اتنا بڑا درخت صرف ایک سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے انعامات کھول کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر کوئی باؤنڈری نہیں ہمارے لیے کہ اب وقت گزر گیا آپ جو مرضی کر دو، نہیں، ایسا نہیں۔ ایک مرتبہ گر گیا دوبارہ اٹھ جاؤ، بچہ چھوٹا سا چلتا ہوا کئی مرتبہ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ میرے بندے اگر تو بھی گر جائے تو دوبارہ اٹھ جائے گا، میرے پاس آ جائے، تو اٹھنے والا ہوگا، میں تیرا ہاتھ تھام لوں گا، پر تو ارادہ تو کر میری طرف آ، تو تھوڑی جستجو دکھا۔ آج ہم نے عید منا لی، آخر میں اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 6-7 مہینوں سے جن پر ایک طوفان کی طرح کفر مسلط ہو چکا ہے، جہاں بمباری کی جاتی ہے وہ اپنے زخمیوں کو، اپنے شہیدوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ ظالم دوبارہ گولہ ڈالتا ہے، دوبارہ گولے برسا دیتا ہے۔ جس ہسپتالوں میں جا کر ان زخمیوں کو رکھا جاتا ہے وہ ظالم ان ہسپتالوں پر جا کر اٹیک کرتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا پورا فلسطین چند دنوں میں تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، نسلیں تباہ ہو گئی، لوگ شہید ہو گئے مسجد اقصی کی حرمت کے لیے، قبلہ اول کے تقدس کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے شہر کے لیے، شہیدوں کی وادی۔ یہ وہ مقام ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی نسلیں قربان کی۔ آج ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، والد والدہ چلے جائے، قریبی بھائی چلے جائے، تو ہم عید سادگی کے ساتھ منانے لگتے ہیں کہ اس دفعہ عید اس طریقے سے نہیں منانی، ہمارے گھر کا بندہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر کسی ایک طرف کوئی زخمی ہے تو دوسرا بھی زخمی ہو۔ تو فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے جو شہید ہو گئے، جو اس وقت زخمی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت۔ میرے اگر گھر کے اندر 3 بچے ہیں تو چوتھے بچے کی عید میں اپنے فلسطین بچوں کے لیے بھیجوں۔ 2 بچے ہیں تو تیسرا بچہ میرا فلسطین کا بچہ ہونا چاہیے، جس کے لیے میں عیدی دوں۔ اپنے بچوں کو عیدی دے رہا ہوں تو ایک بچہ وہاں بھی رکھے۔ اگر ہم سب یہ ارادہ کر لیں کہ ایک بچے کی عیدی کا ضمانت میں دوں گا تو وہاں ایک بہترین قسم کا ایک نظام چل سکتا ہے۔ کم سے کم وہ عید کے اندر ان کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام ہو جائے۔ جنہوں نے رمضان المبارک جیسے لمحات کو جنگ کے اندر گزار دی، ہم نے تو خوب عبادتیں کی، صبح سحری میں بھی خوب کھایا، رات میں بھی، افطاری میں بھی کئی قسم کے کھانے کھائے، عشاء کے بعد بھی کھایا کرتے تھے اور رات بھر پھر کھانا چلتا تھا۔
ان لوگوں کو ایک وقت کی کھجور بھی میسر نہ تھی، اس حالت میں انہوں نے گزر کی، اس حالت میں انہوں نے تراویح کا اہتمام کیا۔ آج ہمارے ملک میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہیں یہ بمباری ہمارے گناہوں میں شروع ہو جائے، یہ بہت بڑی ہم پر ضلالت ہوگی کہ آج بھی اگر ہم ان کی مدد کے لیے نہ اٹھیں، کل یہ جنگ ہمارے گھر تک آ جائے ہم اگر اس سے غافل ہو گئے، کیونکہ قبلہ اول کی حفاظت صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی امت محمدیہ میں سے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنی نسلیں قربان کی، اسی طرح ہم پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے آگے بڑھیں۔ تو اس وقت سب نے ارادہ کرنا ہے کہ میرے گھر کے اندر اگر 3 بچے میرے اپنے ہیں، میں ان کو عیدی دے رہا ہوں، تو چوتھے بچے کی عیدی میرے فلسطین والوں کے لیے بھیجیں۔ فلسطین کے اندر میرا چوتھا بچہ ہے جو اپنی عید گزارے۔ ہم صرف یہی ایک واحد رستہ ہے جس کے اندر ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جہاد کے جذبے سے ہم ختم ہو چکے ہیں، ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ختم ہو چکا، یہ بھی ہمارے منافقت ہونے کا وہ قاسم جو حجاز سے اٹھ کر یہاں آ گیا تھا ایک بیٹی کی آواز سن کر، ایک وقت پر اپنا پورا لشکر لے کر یہاں ہمارے سندھ آ گیا تھا اور سندھ کو فتح کیا تھا، محمد بن قاسم۔ آج کتنے بچے ہیں جن کو ہم روتا ہوا تڑپتا ہوا ان کی لاشیں دیکھ رہے ہیں، ایک ایک دن کے بچے کو شہید کر دیا گیا، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو شہید کر دیا گیا، ایسی ایسی شہادتیں ہوئی ہیں۔ ماں مر گئی، بچہ زندہ بچ گیا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو یہ وہ لمحات ہیں جن میں ہم اپنے ایمانی کیفیت کو اور اپنے ایمان کو اگر کچھ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہاں کچھ دے کر ہمارے اندر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو صاف کرے، ہمارے گناہوں کو مٹائے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم نے تراویح روزہ مبارک کا اہتمام کیا، اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں انعام دیں گے، لیکن کچھ صدقات کی صورت میں، کچھ عطیات کی صورت میں، مال کے ذریعے۔ عبادات کی 2 صورتیں، ایک مالی طور پر، ایک بدنی طور پر۔ بدنی طور پر تو ہم کر سکتے ہیں، مالی طور پر بھی آگے اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت لازمی قبول کرتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ ایک شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، ایک دن کا اعتکاف، اللہ رب العزت اس کو بڑا اجر و ثواب ہے اس میں، ایک دن کے اعتکاف پر مقبول حج اور عمرے کا ثواب، اور اس کے درمیان ایک ایسی خندق کھود دیتے ہیں جس کی 3 خندقیں ایسی کھود دیتے ہیں جس کی ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان خلا کے برابر، ایک دن کے اعتکاف۔ لیکن یہی مسلمان بندہ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس اعتکاف، ایک دن کے اعتکاف پر جو ثواب ہے، ہزاروں سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب دیتے ہیں اس کو، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کو ہزاروں سال کے اعتکاف سے زیادہ اسے ثواب دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ رمضان المبارک جیسا مہینہ گزر گیا، کسی نے کچھ پا لیا، کسی نے کچھ کھو دیا، اب وقت ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو قربان کر کے، اپنے آپ کو گڑگڑا کر، دعائیں مانگ کر اپنے گناہوں کو بالکل صاف کر کے آج یہاں سے اٹھنا ہے۔ یہاں سے کوشش کرے کوئی بھی اپنے گناہوں کو بخشوائے بغیر نہ اٹھے، اور یہ میں نے کہا
آپ کی طرف سے ایک سیکنڈ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آئندہ والی زندگی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، اس پر اپنے آپ کو لے آئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا طریقہ مختصراً ذکر کر دوں۔ عید کی نماز عام نمازوں کی طرح بالکل ادائیگی کی جاتی ہے، اس کی صرف 6 زائد تکبیرات ہیں جو پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں آتی ہے۔ 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 تکبیرات دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں امام اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جس کو کہا جاتا ہے استقبال، پہلی تکبیر افتتاح، تکبیر افتتاح جس کے شروع کرنے کے بعد آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے، وہ تکبیر کہی جائے گی، اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد پھر امام 3 تکبیریں کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ اور ایک سورت جو بھی تلاوت کی جاتی ہے، پھر رکوع اور سجدہ کیا جاتا ہے عام نمازوں کی طرح، اور دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری رکعت میں امام پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی سورت پڑھے گا، تلاوت کی جائے گی، اور تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پہلی مرتبہ تکبیر کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ تکبیر کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ تکبیر کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح پہلی رکعت کی تکبیرات میں بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری رکعت میں ہاتھ باندھ دیں گے پہلی رکعت میں، اور چوتھی تکبیر جب کہی جائے گی دوسری رکعت کے اندر تو اس کے اندر پھر رکوع میں چلے جائیں گے اور عام نمازوں کی طرح نماز مکمل کریں گے۔ نماز مکمل ہوگی، نماز کے بعد پھر دعا کی جائے گی، اور دعا کے بعد خطبہ کہا جائے گا، اور خطبہ ہر شخص کا سننا لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص خطبہ نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے، گویا کہ اس نے عید کی نماز ادا نہیں کی۔ خطبے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، 2-4 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کے فریضے کو ادائیگی مکمل کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی اجازت ہوگی، نماز ہوگی، نماز کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد پھر خطبہ دیا جائے گا۔ تو خطبے میں سب نے شریک نہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفے باندھیں، انشاءاللہ نماز شروع ہوگی۔ مل کے کھڑے ہوں، اگلی صفوں کو پہلے پر کر دیں۔